5.32 پر دیکھیے با کی 10ویں مثال دیکھ لیجئے. با کبھی فی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الحجر کی آیت ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقین باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، اور کہا جائے گا جنتیوں سے کہا جائے گا، نیک لوگوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائیے. ادخلوها بسلام آمنین، بسلام تو سلامتی کے ساتھ، اور آمینین بخوف و قدر، یعنی سلامتی میں داخل ہو جائیے. کہ یعنی بسلامین کا مطلب ہے کہ یہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، داخل ہو جائیے. تو فی سلامین، بی سلامین کا مطلب ہے یہاں فی سلامین. اچھا دیکھیے اگلی مثال دیکھ لیجئے. اس کا با کا یہ من کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سورہ دہر کی، سورہ انسان کی آیت ہے عینن یشرب بہا عباد اللہ. عینن یشرب بہا عباد اللہ، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے عباد اللہ پئیں گے. یشربو بہا، ایک چشمے سے پئیں گے. اور یفجرونہا تفجیرا، اور بآسانی اس کو نکال لیں گے چشمے سے. یشربو بہا کا مطلب ہے یشربو منہا. یہاں یشربو بہا کا کیا مطلب ہے؟ منہا، اس چشمے کا پانی پئیں گے، اس چشمے کے پانی میں سے پئیں گے. یشربو بہا کا مطلب کیا ہے؟ یشربو منہا، یعنی چشمہ ہے نا، تو اب چشمے کو منہ لگا کے تو نہیں پئیں گے یشربو بہا، بلکہ چشمے کے اندر سے پئیں گے، اس کا کچھ پانی پئیں گے، یہ مطلب ہے یہاں. اسی طرح دیکھ لیجئے اگلی مثال. یہاں یہ مثال ہے سورہ ہود کی فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. اچھی طرح جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. تو یہ جو قرآن ہے بعلم اللہ، یعنی یہاں بعلم اللہ کا مطلب ہے انزل من علم اللہ، یعنی اللہ کا تعالیٰ کے علم کے اندر سے یہ نازل ہوا ہے. بعلم اللہ فی من علم اللہ. اور اگلی مثال دیکھ لیجئے. کبھی بی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. تو بعض اہل کتاب ایسے ہیں من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ اگر آپ ایک قنطار، ایک بہت بڑا ڈھیر ہے، اس کے اوپر آپ ان پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، تو وہ آپ کو واپس لوٹائیں گے. پورا قنطار، ڈھیر کا ڈھیر، جوں کا توں واپس کریں گے. یؤدیہ الیک، یہ دیانتدار ہے. لیکن ومنہم، لیکن اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں من ان تامنہ بدینار، اگر آپ ایک دینار کا ان پر اعتماد کریں گے لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. تو یہاں ان تامنہ بدینار، ایک دینار کا ان پر بھروسہ کریں گے. بدینارن کا یہاں مطلب ہے علی دینار، علی دینار. ان تامنہ علی دینار، ایک دینار پر بھروسہ کریں گے. اگلی مثال دیکھ لیجئے. اگلی مثال فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. تو یہاں غَمًّا بِغَمٍّ کا بھی مطلب کیا ہے؟ غَمًّا عَلَى غَمٍّ. تو فَأَصَابَكُمْ،
تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو غم پر غم دیا، رنج پر رنج دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر آپ سوگوار نہ ہو، ملول نہ ہو، جو مصیبت پہنچی ہے عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں غمم بغمن کا کیا مطلب ہے؟ غمن علی غم، رنج کے اوپر رنج، غم کے اوپر غم۔ اور اب دیکھیے کبھی یہ با جو ہے بے زیر بی، یہ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سورہ فرقان کی آیت ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان خدائے رحمان تو نے اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو، فاسأل بہ خبیرا۔ تو یہاں دیکھیے فاسأل بہ یہاں ان کے معنی میں ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سألہ کے ساتھ ہمیشہ ان کا صلہ استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے فاسأل عنہ خبیرا، بہ خبیرا، عنہ خبیرا۔ چلیے یہ تو حرف جر بھی تھا اور اس کے مختلف استعمالات تھے، اور اب ہم بات کرتے ہیں حرف 23واں حرف ہے بل۔ بل کا مطلب ہے نہیں، رادر۔ تو یہ بھی حرف عطف ہے اور پارٹل آف ڈسکریشن ہے، پارٹیکل آف ریٹریکشن ہے، اضراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کلام کو ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ بل اپنے ما قبل سے اعراض اور ما بعد کے اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ حرف معطوف علیہ سے توجہ ہٹانے اور معطوف کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے میں ذرا پہلے اردو میں آپ کو سمجھا دوں کہ بل، یعنی اردو میں بل کے کہتے ہیں نا، بل کے، تو مثال کے طور پر تو کسی نے کہا کہ ان کا بڑا بیٹا میرے پاس آیا، ان کا بڑا بیٹا میرے پاس آیا، تو آپ ان صاحب سے کہتے ہیں نہیں ان کا بڑا بیٹا نہیں آیا بلکہ ان کا چھوٹا بیٹا آیا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا جملہ ان کا بڑا بیٹا نہیں آیا بلکہ ان کا چھوٹا بیٹا آیا، تو پہلے جملے کی نفی کرتے ہیں آپ اور دوسرے جملے کو ثابت کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا نہیں آیا بلکہ، یعنی پہلے جو بات ہے اس کی نفی کر کے دوسرے جملے کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عربی میں آپ کہتے ہیں اشتریت دواتن، تو آپ نے پہلے کہا کہ میں نے دوات خریدی، دوات، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بل قلمن، نہیں بلکہ میں نے قلم خریدا۔ تو اب آپ نے اپنی تصحیح کر لی، پہلے جملے کی نفی کر کے دوسرا جملہ بل قلمن، تو میں نے تو قلم خریدا۔ اچھا اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کی اس کی مثال دیکھ لیجئے، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، تو وہ مشرکین کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے، الرحمن نے اولاد بنا لی ہے، اولاد کا انتخاب کر لیا ہے، اور اولاد بھی کون سی؟ لڑکیاں، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ، تو فرمایا کہ اللہ تو بے عیب ہے، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحانہ سبحانہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے قابل تکریم عزت یافتہ بندے ہیں، عباد مکرمون، عباد مکرمون۔
تو دیکھیے بل کیا کہہ رہا ہے، تم جو سمجھ رہے ہو غلط غلط غلط، اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، عباد مکرمون، عزت یافتہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، عباد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، تو غلط فہمی کو دور کر کے اور اس کی تصحیح کرتا ہے، اور پہلے جملے میں نفی ہوتی ہے، دوسرے جملے میں اس بات ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنے ما قبل کا ابطال دور کرتا ہے، اور بل سے پہلے حروف کلا اور لا استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب اس کی مثالیں قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اچھا، یہ ذرا مشکل چیز ہے، ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اب وہاں بل سے پہلے ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کلا کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی تم جو سمجھ رہے ہو غلط غلط، ہرگز نہیں۔ بلکہ صحیح بات کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے، یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ تو یہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو، اب ذرا بات کو سمجھیے، پورے وہ پیراگراف کو سامنے، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اچھا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ بڑے انصاف پسند ہو؟ بالکل نہیں۔ اس لیے، اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں انسانیت کا درد ہے؟ بالکل نہیں۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے؟ غلط غلط غلط۔ تو یہاں 4 چیزوں کی نفی کی جا رہی، دیکھیے۔ تو تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جو سمجھتے ہو نا، ساری باتیں غلط، کیونکہ تم لوگ قیامت کو نہیں مانتے، اس لیے تم لوگوں کے اندر تعصب ہے۔ جس بچے کا باپ زندہ ہے اس کا تو تم احترام کرتے ہو، جس کا باپ مر جاتا ہے اس کا پھر اکرام نہیں کرتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تم لوگ۔ تو تمہاری تو یہ حالت ہے، یعنی تمہارا رویہ سوشل جسٹس کا نہیں ہے، سماجی انصاف کا رویہ نہیں ہے۔ لا تکرمون الیتیم، اگر سوشل جسٹس کا رویہ ہوتا، آخرت پر یقین رکھتے ہوتے، تو یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کا سلوک ہوتا تمہارا، ان کو بھی اتنی عزت دیتے جتنے باپ والے بچوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے، اور پھر مسکین کے کھانے کی ترغیب دیتے، اور پھر یہ کہ جائیداد میں میراث کا مال نہیں کھاتے، کہ اور وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا مال کھا جاتے ہو، ایک بھائی کو محروم کر دیتے ہو، بہن کو محروم کر دیتے ہو، جیسے پاکستان میں عام ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور دوزخ کا نوالا بن جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، کیونکہ جائیداد کی تقسیم نہ کرنے والے صحیح طریقے سے، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں کہا کہ وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ تو نفی کی جا رہی ہے، کلا بل، بلکہ بل کا مطلب ہے صحیح بات یہ ہے کہ تمہارے اندر سماجی انصاف، معاشی انصاف کا جذبہ نہیں ہے، تو لا تکرمون الیتیم، یہ ہے تمہاری اصل حقیقت۔ اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی شدید محبت میں تم لوگ گرفتار ہو۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے کہ متففین کی، کلا بل ران علی قلوبہم۔ تو اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے، بل سے پہلے کیا جملہ چھپا ہوا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے، بعد والے جملے کی روشنی میں جو محذوف جملہ ہے اس کو سمجھ لیجئے، بلکہ ان لوگوں کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے، ران علی قلوبہم، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔
تو کلا کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دل بہت پاکیزہ ہیں. نہیں، ان کے دل بالکل پاکیزہ نہیں ہے. سارا مسئلہ تو دل کا ہے نا. یہ متففین ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. اپنے لیے الگ معیار ہے، دوسروں کے لیے الگ معیار ہے. دوسروں سے جب لیتے ہیں یستوفون، پورا لیتے ہیں. دوسروں کو جب دیتے ہیں اذا کالوہم او وزنہم، ماپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں، یخسرون، تو ڈنڈی مارتے ہیں. متففین ہیں، ڈنڈی مارنے والے ہیں یہ. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کہ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دل بڑے اچھے ہیں، نیتیں بڑی اچھی ہیں. نہیں، ان کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے. صحیح بات یہ ہے بل ران علی قلوبہم. تو یہاں بل دیکھیے پچھلی بات کی اور پچھلی ذہنیت کی نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا جی، اب دیکھیے بل جملے سے پہلے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات لاکن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ذرا یہ مثال دیکھ لیجئے یہاں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون. تو یہ مثال ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، تو اللہ تو بے عیب ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق. ام یقولون بہ جنہ، تو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون ہے، پاگل پن ہے، مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے، دیکھیے یہاں بل سے پہلے کلا چھپا ہوا ہے. کبھی کلا آتا ہے، کبھی نہیں آتا. ہرگز نہیں. بل جاءہم بالحق، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں ان کے پاس. تو یہ حق پر مشتمل کلام ہے قرآن مجید حکیمانہ کلام ہے. کیا پاگلوں کی باتیں اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا قرآن آپ کو پاگلوں کا کلام نظر آ رہا ہے؟ تو ذرا غور کرو، سوچو کہ کتنا عالیشان اور بلند پایا کلام ہے. وہ کتنی بڑی باتیں اخلاق کی کر رہا ہے اور غیب کی خبریں سنا رہا ہے، تاریخ پر تبصرہ کر رہا ہے، احکام دے رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے. بل جاءہم بالحق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھو اور ان کے لائے ہوئے قرآن کو دیکھو، وہ حق لے کر آئے ہیں. اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بہی جنہ، ان کے ساتھ جنون ہے. نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے. چلیے جی، اب اس کے بعد دیکھیے اگلی مثال. یہاں پر یہ سورۃ الانبیاء کی مثال ہے. بل 1 2 3 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے. ذرا اچھی طرح اس مثال کو غور کرتے ہیں. بل قالوا اضغاث احلام، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے، بلکہ قالو کہتے ہیں اضغاث احلام، کہ یہ پراگندہ خواب ہیں. پراگندہ خواب ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہیں جو خواب کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں، خواب کی باتیں نہیں، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے یہ گھڑ لیا ہے، بڑے سوچ سمجھ کے قرآن کو گھڑا ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. پھر کہتے ہیں نہیں، بل، پھر اس سے بھی مکر جاتے ہیں. بل ہوا شاعر، وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ شاعر ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی موقف پر ٹکتے نہیں. مشرکین مکہ پہلے غور کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے. تو کنفیوزڈ آدمی جو ہے اس طرح بل بار بار استعمال کرتا ہے، اس کے کلام میں بل پڑھتے جاتے ہیں. تو جیسے وہ یعنی ایک آدمی جو ہے فرض کیجئے پختہ آدمی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے 1000 روپے لیے،
میں نے ان سے 1000 روپے لیے. صاف کہتا ہے 1000 فکسڈ، پختہ آدمی ہے نا، ثابت قدم ہے. اب دوسرا آدمی دیکھیے، وہ کہتا ہے میں نے ان سے 100 روپے لیے، بلکہ وہ کہتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ لیے، 500 لیے. پھر کہتا ہے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیے، پھر اس سے بھی زیادہ لیے، 1000 لیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے 100 کا بھی یقین نہیں ہے، 500 کا بھی یقین نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ سے وہ ترمیم کرتا جاتا ہے، اپنی بات کی ترمیم کرتا جاتا ہے. اس انداز بیان کو سمجھیے. تو یہ بھی پہلے کیا کہا انہوں نے؟ ادغاث و احلام، بل قالوا ادغاث و احلام، پراگندہ خواب ہے. پھر کیا کہا؟ بل افتراء، نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں. پھر کہا بل ہوا شاعر، نہیں جی یہ شاعری ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. تو پھر یہ ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی دلیل لائے نا، جس طرح. اور پھر وہ کہتے تھے کہ جس طرح پہلے لوگ معجزہ لے کر آئے تھے. تو یہاں دیکھ رہے ہیں جملہ کس طرح جملے میں بل کا استعمال ہوا ہے. اچھا ادھر دیکھیے، بل سے پہلے محذوف جملہ، بل کا 2 جملوں کے درمیان آنا ضروری ہے. اگر صرف ایک جملے کے ساتھ آ جائے بل، تو اس سے پہلے کا جملہ محذوف سمجھا جائے گا. جیسے ذرا آپ دیکھیے اب، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. یعنی ان کی جو زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اس کا آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے. دیکھیے یہاں 2 جملوں کے درمیان بل آیا ہے نا، تو پہلے جملے میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کو مردہ سمجھ رہے ہیں، نہیں مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، یہاں پر بل سے پہلے کا جملہ محذوف ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت ہے. بلکہ آپ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اچھا دیکھیے، اس سے پہلے کا مضمون کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. تو پہلے کا جملہ کیا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی، چنانچہ نماز پڑھی. تو ذرا آپ بات کو سمجھیے. تو یہاں پر ایک 4 چیزوں کا ذکر ہے. افلح، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا. اور سمجھے تزکیے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز. 4 چیزیں ہو گئی نا. تو یہ 4 چیزوں کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہے. تو یہ پورا ایک تزکیہ نفس کا پروگرام ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی صورت میں کامیابی ہوگی. تو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے. تزکیے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نماز ضروری ہے. لیکن آپ کو اس فلاح سے، اس کامیابی سے، اس تزکیے سے، اس ذکر سے اور نماز سے کیا تعلق آپ کا؟ آپ تو دنیا پر فریفتہ ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کا کامیابی سے، فلاح سے کیا تعلق ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہ ہے، دیکھیے بل سے پہلے کا وہ مفہوم ہے. کیا جملہ ہے چھپا ہوا کہ آپ کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق؟ آپ تو دنیا کے بندے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں.
دنیا آپ کی ترجیح اول ہے، آخرت کا کیوں سوچیں گے آپ، فلاح کا کیوں سوچیں گے؟ اگلی مثال دیکھ لیجئے، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ تو اب یہاں بھی دیکھیے کیا اس سے پہلے جملہ چھپا ہوا ہے، ذرا اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بروج کی آیت ہے، بل سے شروع ہو رہی ہے، تو فرمایا گیا کہ ان ربک کہ وہاں جو بات کہی گئی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ غفور ہے، ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ بزرگ ہے اور عرش والا ہے، عرش والا ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا پورا کر ڈالتا ہے، فعال ہے، ایکٹیو گاڈ ہے، فعال لما یرید۔ تو هل اتاک حدیث الجنود، تو کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون کے لشکر کی، سمود کے لشکر کی خبر پہنچی ہے؟ تو بل الذین کفروا فی تکذیب، اب یہاں بل کے استعمال کو سمجھیے، یعنی کیا آپ کے پاس تاریخ کے سچے واقعات پہنچے ہیں کہ یہ سمود کے پاس بڑی فوج تھی اور انہوں نے تکذیب کی تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور فرعون کے پاس بڑی فوج تھی، اس نے بھی جھٹلایا تو ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہ بل الذین کفروا فی تکذیب، قریش کے لیڈر بھی وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، لا یؤمنون، یہ جملہ چھپا ہوا ہے، سنیے، قریش کے لوگ بھی لا یؤمنون، بل الذین کفروا فی تکذیب، ایمان لانے کے بجائے لا یصدقون، تصدیق نہیں کر رہے ہیں بلکہ تکذیب کر رہے ہیں کافر۔ تو واللہ من ورائہم محیط، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح گھیرے میں لیے رکھا ہے، یعنی مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ان کی بھی شامت آنے والی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بل سے پہلے کیا جملہ چھپا ہوا ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر جھٹلا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور تاریخ سے سبق نہیں لے رہے ہیں، فرعون اور سمود کی فوجوں کی تباہی سے سبق نہیں لے رہے ہیں۔ چلیے دیکھیے آگے، پھر آ گیا دیکھیے ایک اور بل اسی صورت میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہاں بھی ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاعری ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہانت ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیوانگی ہے، جنون ہے۔ نہیں، بلکہ بل ہوا قرآن مجید، تو یہ ایک بلند پایا مجید کلام ہے، قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو ایک لوح میں، ایک نقش میں یہ محفوظ ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں، تو اصول یاد رکھ لیجئے، بل سے پہلے ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے، اگر جملہ نہیں ہوگا تو اس جملے کو محذوف سمجھا جائے گا، اور بل اصل میں پچھلی بات کی نفی کر کے ایک نئی بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے جی، اب ہم بات کریں گے 24واں حرف ہے بلا۔ بلا کا مطلب ہے یس، وائی ناٹ، تو یہ حرف جواب ہے۔ بلا کے ذریعے بطور خاص نفی کا جواب دیا جاتا ہے۔ بلا منفی سوال یا خبر کی تردید اور سوال یا خبر کی مثبت معنی کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں ما کننا نعمل،
ما کننا نعمل من سوء، تو ہم برے کام نہیں کیا کرتے تھے، کہ بعد بلا کا مطلب ہوگا کہ ہاں تم برے کام کیا کرتے تھے۔ اگر وہ کہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، تو آپ کہیں گے بلا کا مطلب ہاں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے اس کی مثالیں قرآن مجید میں۔ بلا کی مثال سورۃ التغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا، کافر یہ سمجھتے ہیں، اس خوش فہمی میں ہے، یہ غلط فہمی میں ہے، زعم الذین، اس زعم میں ہے کافر، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان لن یبعثوا، یہ سمجھ رہے ہیں وہ؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور بضرور اٹھائے جائیں گے، قیامت ہوگی اور یہ مرنے کے بعد مردے اٹھائے جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں بلا کا استعمال۔ اب دوسری مثال دیکھ لیجئے۔ تو اللہ نے کہا تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد، تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، ان کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد پوچھا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ بلا، دیکھیے اب سوال کے جواب میں سورہ قیامت کی آیت دیکھ لیجئے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ تو دیکھیے بلا ہم یعنی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو قبر میں ہیں 500 سال سے، 1000 سال سے، کئی 100 سال سے پڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، اور لاش ختم ہو چکی ہے، تو ان ہڈیوں کو جمع کر کے پھر نئے سرے سے انسان کو پیدا کرنا، تو انسان آخرت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے، گمان کرتا ہے، یا سب الانسان، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، ہم ضرور کریں گے، کیوں نہیں، ضرور ہڈیوں کو جمع کریں گے، نئے سرے سے پیدا کریں گے، بلا۔ اور اس کے بعد کہا ہے قادرین علی ان نسوی بنانا، دیکھیے پہلے تو یہاں قادرین کہا گیا، قادرون کے بجائے دیکھیے قادرین منصوب استعمال ہوا ہے یہاں۔ ہاں ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہڈیوں کو زندہ کرنا، ہڈیوں کو جمع کرنا، یہ تو بہت معمولی کام ہے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، تو ہم تو ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی بالکل جوں کا توں من ان اس کی تکمیل کر کے دوبارہ پیدا کریں گے۔ چلیے جی، 25واں حرف ہے تا، تے زبر تا، اور یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ حرف تا حرف جر ہے، بطور حرف قسم مستعمل ہے، اور لفظ اللہ اور رب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے ربی یعنی ربی، یہ میرے رب کی قسم، وربی، بربی، تربی، یہ سارے لفظ یہ حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے تربی الکعبتی، تو کعبے کے رب کی قسم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، دیکھیے سورہ انبیاء میں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم نے قسم کھائی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ان لوگوں کے بتوں کے خلاف میں کوئی تدبیر کر کے رہوں گا، لَأَكِيدَنَّ، تو یہ انہوں نے قسم کھائی تھی۔ اب آ جائیے ہم بات کریں گے 26واں حرف ہے تاء مبسوطہ، تاء مبسوطہ، تو یہ دیکھیے تاء تانیث، تاء مبسوطہ
ذرا، اور ایک تائے مربوطہ ہوتا ہے اور تائے مبسوطہ ہوتا ہے، ذرا ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، کتابت میں تا دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک مبسوط ہوتا ہے بسط کے ساتھ، ایک مربوط ہوتا ہے جو ربط کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر چند لفظ دیکھیے، جیسے آپ کہتے ہیں فعلت، تم نے کیا، فعلت، تو یہاں تا یہ مبسوط ہے، پھیلا کرتے کو ایسے پھیلا کر لکھا گیا ہے۔ کتابت دیکھیے، فعلتما، فعلتما میں بھی کتابت میں تے کو پھیلا کر لکھا گیا ہے۔ فعلتم، تم لوگوں نے کیا، اس کو بھی پھیلا کر لکھا گیا ہے۔ فعلتن، اس میں بھی پھیلا کر لکھا گیا ہے کہ تم عورتوں نے کیا۔ اور فعلتو، میں نے کیا، فعلتو بھی دیکھیے پوری طرح یہ کشتی کے طرح تے پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کتابت کی جاتی ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اب آ جائیے تائے تانیث پر۔ اسم کے آخر میں تائے مربوطہ لکھی جاتی ہے اور وقف کی صورت میں آہ کی آواز دیتی ہے، اسے تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ دیکھیے کاتب کی تانیث ہے کاتبہ، کاتبتن، کاتبن، کاتبتن، تو کاتبتن کو جو لکھا جاتا ہے جس طریقے سے کاتبتن، اور وقف کی صورت میں اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ کاتبہ، کاتبہ، یعنی ہا کی آواز نکلے گی، ہوا نکلے گی، ایسپریشن ہوگی، کاتبہ۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فعلت کی تائے ساکینہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف علامت تانیث ہے، تو یہ تائے تانیث کہلاتی ہے، لیکن یہ تا مبسوطہ کی طرح لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے آگے ایک ٹیبل ہے، ذرا اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ مبسوطہ، تائے مبسوطہ کیا ہے، تائے مربوطہ کیا ہے؟ تو فعلتا، فعلتا میں یہ مبسوطہ ہے، لیکن کتابتن، کتابتن میں یہ مربوطہ ہے اور اس کو وقف کریں گے کتابہ پڑھیں گے آپ۔ اور فعلتو میں مبسوطہ ہے، شجرتن میں، شجرتن میں دیکھیے یہ مربوطہ ہے اور شجرہ پڑھیں گے۔ اسی طرح علامہ، علامہ کے اندر بھی علامتن، علامتن اور علامتن میں بھی یہ مبالغے کی تا ہے، لیکن یہ جو ہے مربوط لکھی جاتی ہے۔ اور عشائرہ، عشائرتن، عشائرہ، اور اسی طرح صفتن، صفہ، صفتن، صفہ، تو یہ بھی دیکھیے یہاں مربوط ہے۔ اچھا، اب یہ تائے مدورہ کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم تائے مدورہ کہتے ہیں، گول تے کہتے ہیں، اس کے لکھنے کا ایک انداز ہے۔ تو تائے مربوطہ کی بھی دو قسمیں ہیں، تو زیادہ تر حرف تانیث کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے امرأتن، امرأتن، امرأتن کے آگے میں دیکھیے تائے مدورہ ہے، گول تے نظر آ رہی ہے۔ اور ملکہ، ملکہ یعنی رانی، ملک کی بیوی ملکہ، رانی، راجہ رانی، تو وہاں پر دیکھیں گے تائے مربوط ہے وہ۔ اچھا جی، ایک تا کی قسم ہوتی ہے تائے وحدت، تائے وحدت، تائے مربوطہ بعض اوقات اس میں جنس اور واحد میں فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے شجرن، اس میں جنس ہے، شجر کا مطلب ہے درخت، لیکن ایک درخت کو شجر نہیں کہتے، شجرہ کہتے ہیں۔ تو یہ شجرہ جو ہے کی جو تے ہے، شجرتن کے آگے جو تائے مدورہ ہے، گول تے ہے، یہ وحدت کی تے ہے، تائے مدورہ ہے۔ اچھا، بعض اوقات تا مبالغہ کی تا ہوتی، مبالغہ، جیسے علامہ، فہامہ، علامتن، فہامتن کے آگے جو تائے ہے یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ
یہ جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کو تائے مبالغہ کہتے ہیں، تائے مبالغہ کہتے ہیں. اچھا اسی طرح دیکھیے منتہی الجموع میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے مدورہ. جیسے استاذ کی جمع ہے اساتذۃن، اساتذہ، اساتذہ کے آگے بھی گولتے ہے مدورہ ہے. اور زندیق کی جمع ہے زنادقہ، تو زنادقہ کے آخر میں بھی دیکھیے مربوط آپ کو تے نظر آ رہی ہے. اچھا تائے مربوطہ جو ہے بعض اوقات اس میں منصوب کی جمع کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہے. جیسے اشعری، قبیلہ اشعر کا جو آدمی ہے اس کو اشعریون کہتے ہیں، اس کی جمع بھی اسی طرح آتی ہے عشائرۃ. اور حنبلی، حنبلی امام احمد بن حنبل سے منسوب حنبلیون، اس کی جمع بھی حنابلہ استعمال ہوتی ہے، حنابلۃ. یہ بھی تائے مربوطہ ہے. اچھا اسی طرح دیکھیے، اسی طرح آگے جائیے آپ. کچھ بعض اوقات کسی حرف کے بدلے میں بڑھا دی جاتی ہے. تو مثال میں فعل مثال کے دو مصدر ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ واعظن بھی کہتے ہیں، عزتن بھی کہتے ہیں، اور وصلن بھی کہتے ہیں، صلتن بھی کہتے ہیں، اور وسنن بھی کہتے ہیں، سنتن بھی کہتے ہیں، اور وعدن بھی کہتے ہیں، عدتن بھی کہتے ہیں. تو یہ جو سنتن، عدتن، صفتن یا شفتن کی بھی یہ اصل میں واو کے بدلے استعمال ہونے والی یہ تائے مربوطہ ہے، تائے مربوطہ ہے. اور کتابت کی یکساں صورتیں بھی ہوتی ہیں. لفظ کے درمیان تائے مبسوطہ اور تائے مربوطہ کی شکل کتابت میں یکساں ہو جاتی ہے. جیسے فعلت اور فعلتا. اور امرأتن تو میں گولتے استعمال ہوئی، امرأتانی میں دیکھیے آپ وہ مبسوط صورت میں آ رہی ہے. یہاں ہمارا سبق نمبر 241 ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ سبق نمبر 242 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 59 minutes.